السلام علیکم۔ میری ایک بہن ہے جو امریکہ میں رہتی ہیں۔ ان کے سسر کو کینسر ہو گیا۔ ایک روز میری بہن ہوئی باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی تھی اور میڈیکل سٹاف کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ تو اندر پہنچے تو ڈاکٹر نے میری بہن کا نام پوچھا اور کہنے لگی کہ یہ بار بار آپ کا نام پکار رہے تھے، تو آپ ان کی بیٹی ہیں؟ میری بہن نے کہا نہیں، میں ان کی بہو ہوں۔ یہ ان کا پیار تھا کہ اس تکلیف میں جو ان کے سسر تھے وہ ان کا نام پکار رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کے سسر نے کہا کہ سب بچوں کو اکٹھا کریں، بلائیں۔ جب ان کا بیٹا، بیٹی اور ان کے بچے آ گئے تو انہوں نے کہا ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ اب وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے میرے بہنوئی سے کہا کہ اگر ہم درد کی شدت کو 1 سے 10 درجے تک ناپیں تو اس وقت ان کو 8 سے 9 درجے کا درد ہو رہا ہے۔ تو میری صلاح ہے کہ ان کو مارفین کا انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے سن لی تو ان کا نہیں، مجھے مارفین نہ لگانا، میں بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کے 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں اپنے بہن اور بہنوئی سے تعزیت کے لیے فون پہ بات کر رہا تھا تو میرے بہنوئی نے کہا کہ اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا، اور وہ یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آخری وقت کا انتظار نہ کریں۔ واقعی یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، یہ بات ہو جائے، وہ بات ہو جائے، تو اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور اسی مصروفیت میں ہمارے والدین رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ کاش ہم ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے۔ پھر ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور ہمارے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آئیے آج ایک فیصلہ کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے کاموں کی مصروفیت میں، ادھر ادھر کی مصروفیت میں اپنی فیملی کو وقت نہیں دیا۔ اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک حیات ہیں، تو آج سے ہی ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کو اہمیت دیں۔ کسی تقریب میں جائیں تو ان کے ہاتھ سے پیسے دلوائیں، جو گھر کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ان کے ہاتھوں سے دلوائیں، تاکہ ان کو اپنی اہمیت کا بھی احساس رہے اور انوالومنٹ کا بھی۔ اگر وہ ضعیف ہو گئے ہیں تو وہ ایک ہی بات بار بار کریں گے، ایک ہی قصہ بار بار سنائیں گے۔ آپ پورے شوق اور دلچسپی سے سنیں۔ میری امی جان، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، اپنے اسکول کی پرنسپل بھی رہیں، اخبارات میں کالم بھی لکھتی رہیں۔ ادب، سیاست، حالات حاضرہ، معاشرت ان کے پسندیدہ مضامین تھے۔ وہ اخبارات پڑھتی ہیں، رسائل پڑھتی ہیں، بلکہ جب شام کو میں گھر آتا تو وہ مجھے بھی بتاتی ہیں کہ فلانا فلانا کالم پڑھنا، بہت اچھا لکھا گیا۔ ضعیفی میں ان کی
نظر کمزور ہو گئی تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، تو میں انہیں اخبار پڑھ کے سناتا، لیکن اس کے بعد ان کی دلچسپی اس میں ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنی باتیں سناتی یا قصے پرانے تکرار کے ساتھ بار بار سناتی، تو الحمدللہ میں اسی دلچسپی سے اور اسی شوق سے سنتا۔ ایک روز میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا، دادی ایک ہی قصہ آپ کو بار بار سناتی ہیں اور آپ ہمیشہ اسی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، آپ کی دادی جان اب بوڑھی ہو گئی، اب ان کے پاس نئی باتیں نہیں ہوتی، تو اگر ہم ان کی باتیں اسی شوق سے سنیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد میری بیٹیاں بھی ان سے باتیں اسی شوق سے سنا کرتی تھیں۔ آپ کے بہن بھائی، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز بن جاتی ہیں، لیکن وہ آپ کے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کی بیوی، آپ کی جیون ساتھی، اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ واک کریں، چائے پئیں، باہر سیر کو جائیں، گپ شپ کریں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ماں باپ اور بیوی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے حقوق احسن طریقے سے ادا کیے یا نہیں۔ نہ تو سارا وقت ماں باپ کو دے دیں کہ بیوی بالکل اگنور ہو جائے، اور نہ ہی سارا وقت بیوی کے ساتھ گزاریں کہ والدین اگنور ہو جائے۔ یہ بیلنس رکھنا آپ کا کام ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بچوں کے بچے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے آپ ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑنے جائیں، لینے جائیں تو رستے میں باتیں کریں، چاہے شام کا وقت نکالیں ان کو پڑھائیں، اس طرح سے ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں، اس کے لیے وقت مختص کریں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔